نہیں تو وہ ان کی بات کا یقین نہیں آنا تو یہ کپڑے ضرور بدل کے جانے تھے ان کو. یہ کیا بات ہے؟ مجھے یہ لاجک نہیں سمجھ آئی. نہیں سوری. اصل میں بات یہ ہے کہ سعودیز آپ کو پتہ نہیں دے گیٹ ویری اپسیٹ. میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے یہ گئے. پہلے آپ کے سامنے وہ ہمارے گئے تھے یہ مل کے آئے ہیں ان کے ڈیفینس منسٹر سے, اور اس کے بعد ابھی جو ہے وہ ہمارے انہوں نے ان کے کران پرنس سے ملے ہیں. تو دونوں کا بار تو پرپس کیا تھا بلانے کا ان کے, کوئی پتہ چلی ہمیں؟ ری ایشورنس کہ جی وہ پاکستانی کہے جی وی آر کمیٹڈ, اور بالکل اور یہ تو ہم فون پہ بھی قسمیں کھا کے یہ شور کر دیتے, وہاں تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جانے کے لیے میرے خیال میں دے وانٹ دے واز اسپوکن فیو تھنگ جو کہ ٹیلی فون پر بات کریں گے, کیا چاہ رہے ہوں گے کہ کیسے کریں گے, کیا پلان ہے. مسٹ ہیو ٹولڈ دیم ایوری تھنگ از پلانڈ, وی آر ریڈی. ایران سے ہماری بات ہے, ایران ول ناٹ ایسکلیٹ, آپ کی طرف نہیں کرا نہ کرے گا. ہم نے بالکل ان سے کافی باتیں ہو گئی نہیں, ہیں. ایران نے تو پہلے دن سے ایک بات کلیئر کی ہے کہ جہاں سے ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا ہم نہیں کریں گے اس پہ. یس, تو اس ایران تو لیے بڑا کلیئر ہے. ایک ان ممالک کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو انہوں نے ٹریلین آف ڈالرز کے 5-6 اپنے بیسز دیے ہیں اور خرچ بھی انہوں نے کیا, ان کے ٹروس بھی لے کر آئے, اور وہ سارا انہوں نے یہ انہوں نے اڑا بھی دیا, اور امریکہ نے ذرا بھی سپورٹ نہیں کیا, پروٹیکٹ نہیں کیا, وہ جا کے ادھر کو کرتا رہا. اب بڑا کلیئر پتہ ہے. اب ان کے 3.3 ٹریلین ڈالر کے جو کانٹریکٹ نئے تھے, آئی تھنک وہ اب یہ اس کو آنر نہیں کریں گے, کینسل کر دیں گے. اینڈ دے مائنڈ لک ٹوورڈ چائنا, رشیا, ان ممالک کی طرف کہ دے ریئلائز کہ جی ہمیں حفاظت خود کرنی ہے, لیکن اس کے لیے ایسی ہمارے پاس جو ساتھ ہوں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, ناٹ اسرائیل کے ساتھ. بیکاز وین اسرائیل کوشچن کمز دے فورگیٹ اباؤٹ مل اس پہ کتنا کیا ہے. ابھی امریکن نے لقمان یہ بھی دیکھ لیں جتنی ایران میں بمباری کی ہے, جتنا ان کا نقصان ہوا ادھر یہ مڈل ایسٹ میں, دے ول گیٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ فرام دیز کنٹریز. اور یہ وار ایسے لیتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں. انزا, مجھے یہ بتائیے گا کہ انڈیا نے اوپنلی اپنا سارا ویٹ اسرائیل کی گود میں رکھ دیا, اور ان کے ڈیفنس منسٹر نے آج یہ کہا ہے, اسپوکس پرسن نے آج یہ کہا ہے کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں کہ اگر ایران کی طرف سے یہ ہٹ ہوا ہے ہمارا آئل ٹینکر تو ہم اپروپریٹ جواب دیں گے جیسا دینا چاہیے دہشت گردوں کو, اینڈ ہم نے اس پہ چپ نہیں رہنا. واٹ از گوئنگ آن؟ ول انڈیا is India desperate to enter the war zone or what? Never. دیکھیں, in terms of India being desperate to enter the war zone, اب یہاں 2-3 چیزیں we have to keep in mind. So سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ in terms of just noticing کہ یہ جو ایران اسرائیل یو ایس کانفلکٹ تھا یہ اب میری ٹائم اور انرجی وارفیئر کے زمرے میں چلا گیا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہاں پر جو آج کا ریسنٹ بیان بھی تھا اس کے حوالے سے بھی, any drone or explosive attacks on oil tankers near the Gulf region, damage to any merchant ships, energy facilities کے اوپر ڈیمیج یا crew casualties, جہاں پہ claim کرتے ہیں کہ Indian sailor was killed on the oil tanker as well during the conflict, جو Indian media claim کرتا ہے. اب یہ ایک ٹینکر وار ڈائنامک, اس کو اگر ایکیڈیمک ٹرمز پہ کہوں تو پرشین گلف کے اندر شروع ہو گیا. اب ایران کا دیکھیں اسٹریٹجک لاجک بیفور کمنگ ٹو انڈیا یہی تھا کہ دیکھیں ایران تو یہی کہے گا کہ ہم تو کنونشنلی میچ ہی نہیں کر سکتے یو ایس یا اسرائیل کو کنونشنل ملٹری پاور, تو تہران ہمیشہ سے ریلائی کرتا ہے ایسیمیٹرک لیوریج پر, پرٹیکولرلی کنٹرولنگ میری ٹائم چیک پوائنٹس. نہیں لیکن انزا ایک منٹ ٹھہر جائیں. یہ ہمیں پتہ ہے کہ یو ایس ایس ابراہم لنکن جو ہے اس کو کچھ ہوا ہے, اس کو 2000 ناٹیکل میل دور لے گئے, مجھے یہ نہیں پتا کیا ہوا ہے کچھ وہاں پہ, وہ کہتے ہیں دھوبی نے آگ لگا دی, چلو مان لیا لانڈری میں آگ لگی. پھر ان کا دوسرا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے اس کو بھی وہ 900 ناٹیکل مائل پیچھے لے گئے, ایران نے کہا ہم نے اس کو بھی ٹارپیڈو کیا. تو اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہوا تھا. ڈیفینیٹلی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گیا گزرا ہے, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو آبویسلی کہ دوسرے ایسیمیٹریکل لیوریج جس طرح کے ہم نے دیکھا ان ٹرمز آف ڈرون اسٹرائکس, ان ٹرمز آف میزائل اسٹرائکس, یہ ساری چیزوں کی وہ تو ان کے پاس تو ایک پراپر ڈیفینس ہے کہ ہم تو جی اس لیے کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی کہ اگر ایران کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہوں نے تو اوپنلی وارن کیا ہے کہ جو ٹوٹل اس ریجن کا آئل اینڈ گیس انفراسٹرکچر ہے اس کو ہم مطلب اٹیک کریں گے کہ ان ٹرمز آف اگر یہ اسٹرائکس یو ایس اے اسرائیل کی طرف سے کنٹینیو رکھی. اب انڈیا جو ہے اس کا ریئیکشن
ٹو این ایکسٹینٹ اب یہی ہے کہ آبویسلی سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز سے 85 to 90% انڈیا کی آئل کی موومنٹ ہے، اور اگر اس کی پارشل ڈسرپشن بھی ہوتی ہے ان ٹرمز آف ٹینکر ٹریفک، تو اس کے اندر آبویسلی انڈیا کے اوپر ایک ڈائریکٹ امپیکٹ آ رہا ہے ان ٹرمز آف انرجی پرائس اسپائکس، انفلیشن، اکنامک انسٹیبلٹی وغیرہ وغیرہ. تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ دے ور لوکنگ فارورڈ ٹو جمپنگ انٹو دس وار، لیکن آلریڈی وہ انڈیا نیگوشیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ ڈزنز آف جو اسٹرینڈڈ آئل. ویری کوئکلی میں آپ کو ایک چیز آپ کی اسکرین پہ دکھاتا ہوں ثقلین صاحب آپ کے لیے. اچھا یہ دکھائیں نہیں مجھے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کاپی رائٹ وائلیشن ہو جائے گی. ایک چائنیز ٹویٹ ہے ثقلین صاحب، وہ کہہ رہی ہے کہ F-18 ایئر کرافٹ کریشز کاز ایکسیڈنٹل ایکسیڈنٹ، F-15 ایئر کرافٹ کریشز فرینڈلی فائر، KC-135 ایئر کریشز کاز آف مڈ ایئر کولیشن، MQ-9 crashes cause technical malfunction. An aircraft carrier catches fire, cause electrical short circuit. Tomorrow if Washington fails, cause will be what? A family dispute? آپ یہ دکھا نہیں رہے، آپ کو بس بتا دیا. کیوں ثقلین صاحب؟ یہ کل سے وائرل ہوئی بھی ہے، ہاں، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے جو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کو وائرل کر رہے ہیں. تو اب اگر فرض کیجئے کہ ہر چیز ٹیکنیکل فیلئر ہو رہی ہے تو دو ہی نتیجے نکلتے ہیں. تو یا تو آپ بہت نالائق ہیں کہ ایسی فالٹی چیزیں بنا رہے، یا پھر آپ یہ میسیج لے لیں کہ اللہ میں اب آپ سے لڑ رہا ہے. تو جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پاس دیکھیے ہم لوگوں کی جو بدقسمتی ہے، میں نے آپ کے پروگرام ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا جو کل نالج ہے نا ایران کے بارے میں وہ مغربی میڈیا سے آتا ہے. وہ ابھی آپ جس میڈیا کو کرٹیسائز کر رہے تھے، فاکس ہو گیا، BBC ہو گیا، CNN ہو گیا، AP، رائٹرز، جو بھی ہو گئے، DPA ہو گیا، جو بھی، ہمارا سارا نالج یعنی کہ تھنک ٹینک سے آتا ہے. اور ان کے سارے تھنک ٹینکس میں جتنا بھی نالج جو ہمیں ملتا ہے یا دیا جاتا ہے، یہ ان کے اپنے عوام کو دیا جاتا ہے، یہ فلٹرڈ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہاں پہ جا کے ایران میں جا کے جنہوں نے کبھی یہ اسٹڈی کیا ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کتنے جرنلسٹ ہیں جو تہران جا کے جنہوں نے کبھی کام کیا؟ ہم نے تو نہیں کیا. ہاں، تو اس کا نہیں، چلیے میں اکیلے شخص کی نہیں بات کر رہا، ہماری اتنی بڑی آرگنائزیشنز بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ، تو وہ ان میں سے کس نے بھیجا؟ کسی بھی نہیں بھیجا. اور ثقلین وہ ہمیں کراچی تک تو بھیجتے نہیں ہیں یار، چھوڑیں ہر چیز، تنخواہیں آئیں گی تو کہیں اور جائیں گے، خدا کے لیے میرا منہ نہ کھلوائیں. ہاں نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا جب نالج ہی ایک ون سائڈڈ فلو آف انفارمیشن ہے، چینل ہی ایک ہے، تو ہمیں دوسرے پتہ نہیں چلتے. ایران کے پاس اس وقت امریکہ کی ٹکر کے برابر پہ الیکٹرانک وارفیئر کے جو ریڈارز انہوں نے مارے ہیں ایران نے ابھی، جس کا بریگیڈر صاحب ذکر کر رہے تھے، یہ ریڈار انہوں نے کوئی وہ ہیومن انٹیلیجنس سے نہیں ڈسکور کیے کہ کہاں رکھے ہوئے ہیں. مثلا سعودی عرب میں کسی بیدو بھی تو ہے نا، بیدو بھی تو چل رہا ہے نا اوپر طرف. یہ بیدو بھی نہیں، یہ بیدو سے بھی آگے.